اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا، آپ مدد فرمائیے، اپنے صفت نور سے اور صفت علیم سے مدد فرمائیے۔ سورۃ صافات آیت نمبر 90 میں ہے کہ سو وہ پیٹھ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا میں بیمار ہوں، تو وہ پیٹھ موڑ کر آپ کے پاس سے چلے گئے۔ ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیماری متعدی ہو کر ان کو نہ لگ جائے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس بیماری سے مراد طاعون کی بیماری تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں طاعون پھیلا ہوا تھا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ طاعون ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے، لیکن اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ طاعون کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی تھی۔ ان پر طاعون عذاب کی صورت میں نازل کیا گیا تھا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے متعلق کیا سنا ہے؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے اوپر بھیجا گیا تھا یا تم سے پہلے لوگوں پر۔ پس جب تم یہ سنو کہ کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو تم وہاں نہ جاؤ، اور جب تم کسی علاقے میں ہو اور وہاں طاعون پھیل جائے تو تم وہاں سے نکل کر نہ بھاگو۔ اس حدیث میں بطور شک روایت ہے کہ طاعون بنی اسرائیل پر بھیجا گیا تھا یا ہم سے پہلے لوگوں پر، لیکن صحیح ابن خزیمہ میں جزم کے ساتھ روایت ہے کہ طاعون عذاب ہے جو بنی اسرائیل کی جماعت پر بھیجا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بہت بعد ہے، اور جب طاعون کی ابتدا بنی اسرائیل پر عذاب سے کی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر طاعون کا پھیلنا بہت بعید از قیاس ہے۔ اغلب یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہ سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہیں تو انہوں نے عید کے میلے میں آپ کے نہ جانے کو ایک عذر خیال کیا اور وہ آپ کے پاس سے چلے گئے۔ یامین اور یزفون کا معنی سورۃ صافات آیت نمبر 90 سے 94 میں فرمایا سو وہ پیٹھ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے، پھر وہ خاموشی سے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور ان سے کہا تم کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے خاموشی کے ساتھ دائیں ہاتھ سے ان پر ضرب لگائی، پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ اس آیت میں راگ کا لفظ ہے اور اس کا مصدر روگ ہے۔ روگ کا معنی ہے چپکے سے کسی کی طرف جانا اور خفیہ داؤ گھات لگانا۔ جب لومڑی مکر و فریب سے کوئی چال چلتی ہے تو کہتے ہیں کہ راگ الفل۔ کوئی شخص مکر و فریب سے کسی شخص سے کام نکالے تو اس کو بھی راگ کہتے ہیں۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے بت خانے میں گئے اور ان بتوں سے استہزاء فرمایا، تم کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ ان کی قوم کے کافر لوگ بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں لے جا کر رکھتے تھے تاکہ ان کو ان بتوں کا تقرب حاصل ہو اور وہ طعام ان کے پاس رکھے جانے سے متبرک ہو جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بتوں کے پاس طعام رکھ کر گئے تھے کہ وہ میلے سے واپس آ کر اس طعام کو کھا لیں گے، اور ان بتوں کے پاس وہ طعام اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ طعام متبرک ہو جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے بت خانے کے خادموں کے لیے وہ طعام چھوڑا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس وہ کھانے پینے کی چیزیں رکھی اور ان بتوں سے استہزاء فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ اس آیت میں یمین کا لفظ ہے، اس کی کئی تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے
कि यमीन से मुराद दायां हाथ है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दाएं हाथ से कुल्हाड़ा उठाकर इन बुतों पर ज़रबात लगाईं। दाएं हाथ का इसलिए जिक्र फरमाया कि दायां हाथ बाएं हाथ से कवी होता है। एक कौल यह है कि इस आयत में यमीन से मुराद दायां हाथ नहीं है, बल्कि यमीन से मुराद कसम है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कसम खाकर फरमाया था। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 57 से 58 में क्या फरमाया था? अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं ज़रूर तुम्हारे माबूदों के साथ एक खुफिया तदबीर करूँगा। फिर उन्होंने इन तमाम बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, माँ सिवाय उनके बड़े बुत के, ताकि वो इसकी तरफ रजू करें। इनकी कौम या ईद या जश्न मनाने गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये मौका गनीमत जानकर इन तमाम बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया। बाज़ ने कहा कि कुल्हाड़ी इसके हाथ में छोड़ दी, ताकि जब वो ईद के मेले या जश्न से फारिग होकर आएँ तो इस कार्रवाई के मुतालिक इस बड़े बुत से ही पूछें। एक और तफसीर यह है कि इस आयत में यमीन से मुराद अदल है, जैसा कि इस आयत में यमीन से मुराद अदल है सूरतुल हाका आयत नंबर 44 से 45। और अगर उस नबी ने हम पर कोई बात घड़ी होती तो हमने ज़रूर उनको अदल के साथ पकड़ लिया होता। अदल के लिए यमीन का लफ्ज़ लाया जाता है और जुल्म के लिए शुमाल का लफ्ज़ लाया जाता है। इसी तरह मासी के लिए शुमाल का लफ्ज़ लाया जाता है और इताअत के लिए यमीन का लफ्ज़ लाया जाता है। बस मुसलमान के लिए यमीन अदल की जगह है और शुमाल जुल्म की जगह है। इसलिए क़यामत के दिन मुसलमानों को उसका सहीफ़ा या अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, क्योंकि उसने अल्लाह से जो बैत की थी उसको पूरा कर दिया और अदल किया। और काफिर के बाएं हाथ में उसका नामा अमाल दिया जाएगा, क्योंकि उसने बैत को तोड़ दिया और जुल्म किया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और इनकी कौम के लोग इनकी तरफ भागते हुए आए। इस आयत में यज़फून का लफ्ज़ है, इसका मानी है ऊंट तेज तेज चले। असल में ज़ुफ़ाफ का मानी है तेज हवा चलना। शुतर मुर्ग जो परिंदे से मिलने के लिए भागता है, शुतर मुर्ग जो परिंदों से मिलने के लिए भागता है, इसको भी ज़ुफ़ाफ कहते हैं। दुल्हन को जो दूल्हा के पास भेजा जाता है, इसको भी ज़ुफ़ाफ कहते हैं। एक कौल यह है कि इसका मानी है तेज़ रफ्तारी और आहिस्ता आहिस्ता चलने के माबैन दरमियानी रफ्तार से चलना। ज़हाक ने कहा इसका मानी है वो भाग रहे थे। यहया बिन सलाम ने कहा वो गैज़ो गज़ब से भागते हुए आ रहे थे। मुजाहिद ने कहा इसका मानी है वो तकब्बुर से चलते हुए आ रहे थे। इस पर अकली और नकली दलाइल कि बंदा अपने अफ़आल का खालिक है कि नहीं है। अकली दलाइल वो होते हैं जो अक्ल से साबित हों, और नकली दलाइल वो होते हैं जो कुरान, सुन्नत और हदीस से साबित हों। सूरह स्वाफ़ात आयत नंबर 95 से 96 में फरमाया है, इब्राहिम ने कहा तुम अपने ही तराश किए हुए बुतों की इबादत करते हो, हालांकि तुमको और तुम्हारे कामों को अल्लाह ने ही पैदा किया है। इनकी कौम ने जब अपने खुद साख्ता खुदाओं के टुकड़ों को टूटने के बाद बिखरे हुए देखा तो उन्होंने कहा हमारे इन माबूदों के साथ ये काम किसने किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अपने ही तराश किए हुए बुतों की इबादत करते हो, हालांकि तुमको और तुम्हारे कामों को अल्लाह ने ही पैदा किया है। यानी तुम जिन बुतों की परस्तिश कर रहे हो उनको जिन लकड़ियों, पत्थरों और मिट्टी से तुमने बनाया है, इन चीज़ों को अल्लाह ने ही पैदा किया है और तुम्हारे कामों को भी अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। तो ये बुत भी अल्लाह ताला की मखलूक हुए। अहले सुन्नत का यही मज़हब है कि बंदा अपने अफ़ाल का कासिब है।
اور ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ قدریہ کا مذہب یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، اور جبریہ کا مذہب یہ ہے کہ بندہ مجبور محض ہے، اس کے افعال میں اس کا کوئی کسب اور اختیار نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صانع اور اس کی صفت کا خالق ہے، اللہ ہر صانع اور اس کی صفت کا خالق ہے۔ یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے موافق ہے۔ علامہ سعید الدین مسعود بن عمر تافتازانی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے، خواہ بندے کا فعل کفر ہو یا ایمان، اطاعت ہو یا معصیت۔ اس کے برعکس متزلہ کا یہ فاسد گمان ہے کہ بندہ اپنے فعل کا خود خالق ہے۔ ان میں سے متقدمین تو بندے کو خالق کہنے سے اجتناب کرتے تھے اور بندے کو موجد اور مخترع کہتے تھے، لیکن جبائی اور اس کے متابعین نے یہ دیکھا کہ ان تمام الفاظ کا معنی ایک ہی ہے، اور وہ ہے کسی چیز کو عدم سے وجود کی طرف نکالنا، تو انہوں نے دلیری سے بندے پر خالق کا اطلاق کر دیا۔ اور اہل حق جو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے، اس کی حسب ذیل دلائل ہیں۔ نمبر 1، اگر بندہ اپنے افعال کا خالق ہو تو وہ اپنے افعال کی تفصیل کا ضرور عالم ہوگا، کیونکہ جب تک کسی چیز کی تفاصیل کا علم نہ ہو انسان اس کو وجود میں نہیں لا سکتا، اور انسان کو اپنے افعال کی تفاصیل کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ جب انسان ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کے چلنے میں معین تعداد میں قدم اٹھتے ہیں، کبھی تیز اور کبھی آہستہ، اور اس کو بالکل شعور نہیں ہوتا